اور لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ کنجری سے ثابت ہوتا ہے. کنجری کہہ رہی حق باؤ بے شک باؤ ایک نظر کرم دی تک باؤ، اس عقیدہ بنا لیا تو کنجری کے پیچھے لگا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، یہ ایوب قادری دیوبندی ہے جو اہل سنت پر اعتراض کر رہا ہے کہ ان کا عقیدہ ایک کنجری کی وجہ سے بنا ہے، حق باہو بے شک باہو. اب یہ کہنا بالکل ہی غلط ہے. اس کا اعتراض تب بنتا ہے کہ جب یا تو یہ علماء کہیں، مفتیان دین کہیں، پھر اس کا اعتراض اہل سنت پر بنتا ہے. اب یہ ایک چلو اس کے بقول ایک کنجری ہے، اس نے اگر کہہ دیا ہے تو علماء اہل سنت تو ان چیزوں سے، میلہ وغیرہ سے منع کرتے ہیں. درباروں پر ڈانس کرنے سے، اسرے نچانے سے اور دیگر خرافات سے علماء اہل سنت منع کرتے ہیں. نہیں یقین آتا تو فتاوی رضویہ شریف پڑھیں، ان چیزوں سے منع کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمہ. لیکن تم نے ایک جاہل کی وجہ سے، ایک وہ جو جس بقول تمہارے ایک وہ کنجری ہے، اس کی وجہ سے تو اہل سنت پر اعتراض کر رہا ہے. تو اب اس اعتراض کا جواب بھی سنتا جا کہ وہ ہمارا عقیدہ کنجری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سلطان بہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو حق باہو کہا گیا ہے یا سچ باہو کہا گیا ہے تو آپ کی شاعری کی وجہ سے کہا گیا، آپ کی ولایت کی وجہ سے کہا گیا، آپ کے قول کی وجہ سے آپ کو سچ اور حق باہو کہا گیا. کنجری کی وجہ سے ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ میں تمہارا عقیدہ تمہارے علماء، تمہارے پیروں کا عقیدہ دکھاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرۃ الرشید، اس کی اشاعت کرنے والے ہیں مکتبہ رشیدیہ کراچی والے. اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 397 ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی. اب دیکھ، تمہارا پیر، تمہارا اپنا اکابر، اس نے اپنی مریدنیاں کون سی بنائی ہوئی ہیں؟ رنڈیاں، کنجریاں اپنی مریدنیاں بنائی ہوئی ہیں. ہمارے بزرگوں نے ایسا کام نہیں کیا جو تمہارے کر رہے ہیں. اب تمہارے اپنوں نے جو ہے وہ کنجریوں کو مرید بنایا ہوا تھا. پھر ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. اب دیکھ، تمہارے اپنے تو جو ہے وہ کنجریوں کے گھر میں بھی رہتے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی. اب دیکھ، ساری کنجریاں ضامن علی جلال آبادی تیرے بڑے کی زیارت کے لیے آئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا کہ میاں صاحب ہم نے اس سے بتھیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا کہ میں بہت گناہگار ہوں اور بہت روسیہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا کہ بی تم کیوں نہ آئی تھی؟ اس نے کہا کہ حضرت، روسیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے کہ بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ استغفر اللہ، وہ تو وہی ہے. اب یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ کنجری کو کنجری بنانے والا، اس کا کنجر خانہ کھلوانے والا اور اس کا یہ برا فعل کرنے اور کرانے والا کون ہے؟ وہی ہے. توبہ نعوذ باللہ. اب یہ اشارہ رب ذوالجلال کی طرف ہے. رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر لا حول ولا قوت کہہ کر وہاں سے چلی گئی. اور الفاظ کیا کہہ گئی؟ کہنے لگی کہ مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. اب یہ کنجری کو سمجھ آ گئی کہ یہ فعل کبھی گندا غلیظ فعل جو ہے، یہ فعل میری اپنی وجہ سے ہے، میرے رب کی وجہ سے نہیں ہے. تمہارا پیر، تمہارا اکابر، تمہارا بڑا کیا درس دے رہا ہے کہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو رب کی طرف لٹا دے. کنجری کہہ رہی ہے کہ نہیں، اور وہ یہ جملے بھی کہہ رہی ہے لا حول ولا قوت. لیکن کیا کہہ رہی ہے کہ میں تو ایسے پیر پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ تمہارا عقیدہ ہے. تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ برا فعل کرانے والا بھی توبہ نعوذ باللہ رب کی ذات ہے.
اب ایک اور حوالہ بھی سن لیں، یہ تذکرۃ الرشید ہے، اب اس کے ناشر جو ہے وہ مکتبۃ الشیخ ہے، اس کا صفحہ نمبر 96 ہے، 96 اور 97۔ الیاس سعد کی نانی کیا ہے کہ بی امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا، اخیر عمر میں بصارت یعنی دیکھنے کی قوت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی، نہ چل پھر سکتی ہے نہ کچھ دیکھ سکتی ہے، اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہی، بسترے پر 3 سال تک پڑی رہی، مگر نہ قلبی لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا اور نہ صبر و رضا بر قضا میں کمی لاحق ہوئی۔ جس مریض کو 3 سال مرض اسحال میں اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اب دیکھ یہ تمہارے کیا عقابی لکھ رہے ہیں، تمہارا عقیدہ کیا لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس بی امی کو 3 سال تک یہ لو موشن پیچس جو ہے وہ لگے رہے، اتنے زیادہ پیچس تھے کہ کروٹ بھی جو ہے وہ بدل نہیں سکتی، کروٹ بدلنا بھی دشوار۔ اس کے متعلق یہ خیال بے توقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، کہا کہ بستر سے اتنی زیادہ بدبو آ رہی تھی کہ اگر دھوبی بھی دھوئے تو وہاں اس کے بھی پاس سے جو ہے نا وہ بدبو نہ جائے، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے 4 پائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے، جب وہ مر گئی تو اس کو جب 4 پائی سے اٹھا کر وہ پھٹے پر رکھا غسل دینے کے لیے، تو وہ پیچس کو اب وہاں اس وقت پیمپر وغیرہ یہ تو تھے نہیں، تو کپڑے جو ہے نا وہ ٹکڑے بنا بنا کر نیچے رکھتے تھے تاکہ ان کپڑوں پر جو ہے نا اس کے وہ پیچس جو ہے وہ لگتا رہے، پیشاب وغیرہ اس پر لگتا رہے۔ تو کہنے لگے کہ جب پوتڑے نکالے گئے تو نیچے رکھ دیے جاتے، جو پوتڑے نیچے رکھ دیے جاتے تھے کپڑے گندے جس پر اس کی پوٹی لگی ہوئی تھی، پیشاب لگا ہوا تھا، غلیظ تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا، یعنی جو اس کپڑے کو جس کے اوپر گندگی پوٹی لگی ہوئی تھی اس کا پیشاب لگا ہوا تھا وہ ایک دوسرے کو سنگھاتے تھے، دیکھ یہ پوٹی میں کتنی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو بھی کیسی نرالی مہک آ رہی ہے، نرالی مہک آ کمال کی خوشبو آ رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو ناک کو لگاتے تھے، سو سو کتنی پیاری، اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا تو چنانچہ بغیر دلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا۔ اب یہ تمہارا عقیدہ ہے، انبیاء کے تبرکات ہوں، اولیاء کے تبرکات ہوں، اہل بیت کے تبرکات ہوں، صحابہ کے تبرکات ہوں، ان کو تم شرک کہتے ہو۔ وہ کیا ہے، وہ پوٹی والے کپڑے جو ہے جس کے اوپر اس کی پوٹی لگی ہوئی ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، اس کو تم لوگوں نے تبرک بنا کر رکھ لیا، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ تو ایک وہ بقول تمہارے کنجری کی وجہ سے اہل سنت پر اعتراض کر رہے، حالانکہ وہ اہل سنت کا فعل اور عمل نہیں ہے، اور یہ تمہارے اپنے اکابر کا فعل ہے، تمہارے بڑوں کا یہ عمل ہے کہ تم لوگ وہ پوٹی والے کپڑے جو اس کو تبرک بنا کر رکھ لیتے ہو۔